کہتے جی کہ آپ نے کہا ہے کہ کرامت جو ہے وہ ولی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اللہ چاہتے ہیں تو اس کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو اب جب وہ ملکہ کا تخت منگوایا گیا تو اس ولی کو تو پتہ تھا، اس نے تو کہا کہ میں اتنی پلک جھپکتے میں منگا سکتا ہوں، تو اس کو تو اپنی کرامتوں کے بارے میں پتہ تھا۔ اچھا مجھے یہ ذرا سمجھا دیں کہ اس بزرگ میں زیادہ کرامت تھی اور نبی سلیمان میں طاقت نہیں تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے یہ تم سمجھا دو، اگلا جواب میں سمجھا دیتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ چاہتے تو وہ طاقت پیغمبر کو بھی دے سکتے تھے، نہیں دی تو یہی بات بتلا رہی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں جس کو چاہیں دے دیں۔ اس لیے حضرت سلیمان نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جناب تیری کرامت اور کمال ہے، فلما رآہ مستقرا عنده کہ تخت قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا احسان ہے، تیرا کوئی کمال نہیں۔ یہ سارا قرآن، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں خدا کے لیے قرآن پڑھا کرو۔ یہی شیطان دھوکہ دیتا ہے، اور جی ولی کے ہاتھ میں نہ کہا میں لا سکتا ہوں، اللہ نہ چاہتے تو نہ آتا۔ اسی لیے تو سلیمان نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری، انہوں نے کہا ھذا من فضل۔ اچھا جن کو بھی طاقت تھی، قال عفریت من الجن، وہ کرامت نہیں دکھا رہا تھا، وہ اپنی طاقت دکھا رہا تھا کہ جن جو ہے ایک سیکنڈ کے اندر بڑے بڑے فاصل انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، اتنی دیر میں اب نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو قال الذی عنده علم من الکتاب، تو اس کے پاس علم من الکتاب تھا، نبی کے پاس نہیں تھا۔ کیوں؟ ایسے نہ بس مسئلے اپنے دماغ میں بیٹھ کے کھڑا کرو۔ معجزات برحق ہیں، لیکن اللہ چاہیں گے تو معجزہ ظاہر ہوگا۔ اب دیکھیں نا بدر کے میدان میں معجزات، اللہ کے پیغمبر کا معجزہ ظاہر ہوا، لیکن احد میں ظاہر نہیں ہوا، دندان بھی شہید ہو گئے، صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ کچھ سمجھا کرو نا بھائی، بدر میں تو صحابہ فرشتے اتر آئے اور جبریل تو احد میں بھی موجود تھا، ایک پر مارتا تو کافروں کی نسل بھی ختم ہو جاتی۔ لیکن اللہ کا نظام ہے، کبھی فتح ہوگی کبھی شکست ہوگی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ الحرب سجال بیننا، جنگ جو ہے وہ ایک ڈول ہے، کبھی ہم نے کھینچ لیا کبھی دشمن نے کھینچ لیا۔ تو اللہ کبھی فتح دے کے آزماتے ہیں، کبھی شکست دے کے آزماتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک زندہ ہیں، تو وہ تو عالم برزخ کی بات ہے، جب عالم برزخ میں تم چلے جاؤ تو وہاں پھر عرس منا لینا، وہ تو عالم برزخ کی بات ہے۔ اچھا زندہ کا عرس، جب تک پیر صاحب زندہ تھے اس وقت تو کوئی عرس نہیں تھا، آپ تو موت کے بعد عرس مناتے ہیں، تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے پیر صاحب کی زندگی میں کبھی عرس ہوا ہے؟ بعض بیٹھے ہیں اپنے اپنے عقل لڑا رہے ہیں بیچارے۔ اصل میں بات یہ ہے، یہ مسئلہ ہے سارا پیٹ کا۔ جب تک پیر صاحب زندہ ہوں تو مرید آتے رہتے ہیں، پیسہ ملتا رہتا ہے۔ پیر صاحب اب فوت ہو گئے، اب کون پیسے دے؟ اب عرس کے نام پہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ سارا اصل جھگڑا مال کا ہے۔ عرس مبارک کے عرس ہے جائز ہی نہیں تو مبارک کہاں سے ہو گیا؟ چاول شریف کھانا جائز ہے؟ بالکل نہ جائز ہے، نہ عرس جائز نہ چاول جائز۔ عرس جائز ہوتا جیسے رمضان کا روزہ فرض ہے تو افطار کرنا بھی جائز، سحور کرنا بھی جائز، تو جب وہ عرس ہی جائز نہیں تو چاول کہاں سے جائز ہو گئے؟ کہتا ہے جی کہ مجھے پیشاب کی تکلیف ہے، وضو کے بعد اگر قطرے کپڑوں پہ لگ گئے، وہ لازمی کپڑے کو بدلنا ہوگا، دھونا ہوگا، اور وضو بھی اگر بار بار وہ قطرے گرتے رہتے ہیں تو جو وضو مغرب کو کریں گے وہ عشاء تک کافی ہے، چاہے قطرے گرتے بھی رہیں، آپ نیچے انڈر ویئر رکھیں تاکہ کپڑے جو ہے وہ مسجد میں قطرے نہ گریں، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کریں۔ امتحان میں کامیابی کے لیے کون سی سورت پڑھیں؟ امتحان میں کامیابی کے لیے محنت کرو، تیاری کرو، محنت نہ کرو صرف سورت پڑھتے رہو تو انشاءاللہ جلدی فیل ہو جاؤ۔ آپ
محنت کرو، پھر اللہ سے سورت انشراح الم نشرح لک صدرک یہ پڑھ کے مطالعہ کیا کرو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اسی طرح رب زدنی علما۔ لیکن اصل ہے محنت ہے، جب محنت ہی نہیں کرو گے دعا کیا اثر کرے گی؟